بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ پاک سے 5 چیزیں طلب کی اور انہیں 5 چیزوں میں پایا۔ روزی کی برکت طلب کی، وہ نماز چاشت میں ملی، اور قبر کی روشنی طلب کی، اسے تہجد کی نماز میں پایا۔ اور ہم نے منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب طلب کیا تو اسے قرأت قرآن میں پایا۔ اور ہم نے پل صراط کا پار ہونا طلب کیا تو اسے روزہ اور صدقے میں پایا۔ اور ہم نے عرش کا سایہ طلب کیا تو اسے اللہ سے سچی توبہ میں پایا۔ یا اللہ، یہ اولاد آدم بھی بڑی عجیب ہے، جب تیری اطاعت کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہیج ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر تیرے نام پر جان فدا کرتے ہیں، تیرے عشق میں گھر بار مال و دولت گویا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، مگر جب تیری نافرمانی اور سرکشی پر آتے ہیں تو ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جو تقاضائے بشریت کو رون ڈالتے ہیں۔ گویا کہ اس دکھی انسانیت کے جس پہلو پر غور کیا جائے اس میں اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک سے سچی توبہ زندگی کے رخ کو موڑ کر سیدھے راستے پر استوار کر دیتی ہے۔ جو توبہ کر گیا وہ دین و دنیا میں اللہ کی رحمت سے نوازا گیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ توبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینہ ہے، توبہ حب الہی کی کنجی ہے، اللہ سے سچی توبہ شوریدہ دل کا ساز ہے، توبہ لا الہ کا راز ہے، توبہ ندامت کی وہ آتش ہے جو دامن کے داغ جلا کر خاکسر کر دیتی ہے۔ معزز سامعین، توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی کی ہوئی خطاؤں پر نادم ہو، جو برائی وہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے، اور جو برائی وہ کر چکا ہو اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 امانتیں ہیں، ایک نے پردہ کر لیا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری قیامت تک ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ۔ جب انسان اپنے احوال و افعال پر نظر کرتا ہے اور ان سے نجات کا متمنی ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اسباب توبہ آسان فرما دیتا ہے، گناہوں کی سیاہ بختی سے بچا کر اسے اطاعت کی حلاوتوں سے آشنا کر دیتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کوئی برا فعل کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، یہ ہے نیکی کی طرف سچی توبہ۔ معزز سامعین، اللہ سے سچی توبہ کا مقام یہ ہے کہ ہر نامناسب کلمے سے زبان کو دکھا جائے اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور قبلہ رو ہو کر اللہ سے التجا کریں کہ میری زبان کو بری بات کہنے سے باز رکھ اور اس کی توبہ کو قبول فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ دہراتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ جھوٹی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر سچی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرو، جس کا حق مارا ہو اس کو ادا کرو، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو، آئندہ ادا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو۔ معزز سامعین، توبہ سے ایمان میں استقامت پیدا ہوتی ہے، اور استقامت ایمان اللہ کی وحدانیت اور معبود ہونے پر یقین کامل کی علامت ہے۔ استقامت ایمان سے بندے پر یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا دین اور دنیا میں نجات دینے والا اور کوئی نہیں، انسان اس کی خدائی سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جب انسان کی زندگی ہر طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشوں کی مرہون منت ہے تو پھر بندہ خدا کو چھوڑ کر اور راستہ کیوں اختیار کرے؟ انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جہان کا پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ زندہ اور قیوم ہے، قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار میں کسی کو پابند نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ تمام صفات الہیہ اس کی ذات ہی سے وابستہ ہیں۔ ان تمام حقائق کو دل میں جگہ دینے سے انسان کے ایمان میں بے پناہ پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی ایمان انسان کو ہر گناہ سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ صرف زبان سے توبہ کرنا اور استغفر اللہ کہتے رہنا توبہ کے لیے مفید ہے، لیکن زبان کے ساتھ دل سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہونا اور افسوس کرنا اور سچے دل سے اللہ کا طالب رہنا ہی سچی توبہ اور استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادم ہونا ہی توبہ ہے، یعنی معلوم ہوا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا سچی توبہ ہے۔ معزز سامعین، انسان کا اپنے قصور پر نادم ہونے کے بجائے سرکش اور دلیر ہونا اخلاقی اصولوں کی کھلی بددیانتی ہے، جیسے کہ شیطان کو اپنے پروردگار کے حکم عدولی کر کے پیش آئے تھے۔ ایسا طرز عمل انسان کو بھی ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ اس کے برعکس عجز و انکسار اور سچے دل سے اللہ کی توبہ ایک دن بندے کو مقرب بنا دے گی۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ ندامت اور خشیت الہی کی سعادت کسی گناہ گار کو نصیب ہو جائے تو اس پر قرب الہی کے سبب رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارشوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ ایسا شخص پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر صرف اپنی ذاتی اور اخلاقی محاسن کے حصول کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو سارے گلستان کو معطر کر دیتی ہے، وہ نیکیوں کو پھیلاتا ہے اور برائیوں کو روکتا ہے، اور بالآخر یہ عمل صالحہ اس کو فلاح و کامیابی کے بلند ترین مقام سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ گناہ کا اقرار کرے پھر توبہ کر لے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، انسان گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے اس کی رحمت اور نعمت دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں امڑ آتی ہیں، اللہ کی دل سے نکل جاتی ہے، نفس اور شیطان غالب آ جاتے ہیں، عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، عذاب قبر، دوزخ کی آگ اور طرح طرح کی سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ گناہ میں خسارہ ہی خسارہ ہے، لہٰذا گناہ سے بچنے کے لیے ہر انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش صرف اللہ پاک و برتر سے مدد مانگنے سے مل سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور سچے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور دوست احباب میں شیئر کیجیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔